السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ آج کا پھر پروگرام ہے۔ شاہزیب خانزادہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، رؤف پلاسا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، افتخار احمد صاحب اور سلیم بخاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، تعارف کیا اس سے زیادہ کرائیں، ہم لوگوں کو آپ جانتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں۔ لاہور سے اجازت ہے تو آغاز کر لیتا ہوں۔ بخاری صاحب، یہ جو 3 دھماکے آج ہوئے ہیں، میں آغاز تو مشرف صاحب کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلے ان کی رہائی کا حکم آیا اور اب ان کو باضابطہ دوبارہ لال مسجد میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پہ آنے سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا سر، یہ 3 دھماکے ہوئے ہیں، تینوں کیپٹلز ہیں، صوبائی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں، آپ کا کیا خیال ہے یہ مذاکرات کی بات کے باوجود یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے خیال سے کل جو انٹرویو دکھایا گیا بی بی سی کے اوپر حکیم اللہ محسود کا، اور اس میں جو انہوں نے 2 بنیادی شرطیں رکھی ہیں جو اتنی گمبھیر ہیں کہ پاکستان کی حکومت کیسے ان 2 شرطوں کے بعد کسی مذاکرات کی بات کرے گی، میری سمجھ سے تو بالکل باہر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری طاقت ہے، اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو یہ ہم آپ کے ساتھ سلوک کریں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کاشف آپ کے پروگرام میں، جب آپ پوزیشن آف ویکنس سے بولیں گے، جب آپ ان کو اتنی لیجیٹیمیسی دیں گے کہ ایک سٹیٹ جو ہے وہ ویگا بونڈز کے ساتھ، ایک ایسے ملیشیاز کے ساتھ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، ان سے مذاکرات کا انیشیٹ کرے گی اے پی سی کے نتیجے میں، تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ سر لیکن میں پھر ایک بار کل کے انٹرویو کو ریفر کرتے ہوئے حکیم اللہ محسود نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں عوامی مقامات پر ہونے والے دھماکوں سے ظاہر لا تعلقی کرتا ہوں، یعنی یہ ہم نے نہیں کیا۔ آگے سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں خفیہ ادارے ملوث ہیں۔ میں جسٹ فار دا ریکارڈ کہ کم از کم آپ اس کو کوٹ کر رہے ہیں تو میں یہ بھی کوٹ کر دوں ساتھ میں کہ یہ بھی بات انہوں نے کہی۔ اس میں یہ کہ حالیہ ہونے والے عوامی مقامات سے، یا پاکستان میں عوامی مقامات پر ہونے والے سے انہوں نے لا تعلقی، ماضی میں بڑی اونرشپ لے چکے ہیں۔ پشاور میں جو قصہ خانی جو کچھ ہوا ہے اس کا پہلے تو اونرشپ لیتے رہے، لیکن آج کل انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس پرٹیکولر پیریڈ کا ذکر کیا کہ اب جو ہو رہے ہیں اس پہ لا تعلقی کا، شاید وہ اسی کا ذکر کر رہے ہوں، لیکن یہ بات انہوں نے ضرور کہی کہ میرا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ پوزیشننگ ہو رہی ہے رؤف صاحب؟ یہ کاشف، میں بھی کوئی 10 دن کے لیے لندن میں تھا، تو میں وہاں سے جا کے کہ مجھے ویسٹرن موویز کا شوق، ویسٹرن دوسری جو ویسٹرن ہے یہ والی نہیں جو پرانا وائلڈ ویسٹ تھا، تو میں 40-50 کوئی پاؤنڈ کی نا کلیکشن لے آیا ہوں۔ آج کل میرا یہی شوق ہے اسپیئر ٹائم میں کہ بیٹھ کے جو ویسٹرن موویز ہیں کاؤ بوائز والی وہی دیکھیں۔ آپ نہیں کرنا آپ کو لگتا ہے کاشف، کبھی آپ کو بھی میں سیٹ بھیجوں گا ویسے ایز اے گفٹ، اگر آپ کو ٹائم ملے دیکھیں کہ آپ کوئی 150-200 سال پہلے کے ویسٹ میں زندہ ہیں، وہی لالیسنس ہے، وہی رول ہے، جس کے پاس گن ہے وہ پوری جس کو چاہے گولی مار دے، نہ پولیس ایگزسٹ کرتی ہے، نہ آپ کے محکمے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ سو دنیا سے مجھے جو لگتا ہے وائلڈ ویسٹ سے ہم 150-200 سال پیچھے ہیں۔ ایسا ایسا ایک یہ پروسیس جاری ہے، پہلے ہو سکتا ہے پیچھے جا رہے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ آپ کے شو میں شاید میں نے بتایا تھا کہ آپ بھی ترکی گئے اور بخاری صاحب بھی ساتھ تھے ہمارے، وہاں پہ پاکستان کی جو ایمبیسی کا میگزین تھا اس میں یہ خبر لکھی ہوئی تھی کہ 1962 میں پاکستان نے ویسٹ جرمنی کو 12 کروڑ روپے کا قرضہ دیا تھا، ڈیولپمنٹ قرضہ، کہ ویسٹ جرمنی پسماندہ ہے، اور پاکستان نے 1962 میں قرضہ دیا کہ حضور آپ اپنے کو ڈیولپ کریں۔ بات آپ نے ٹھیک کی ہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں، اور وہ قومیں جن کو ہم قرضے دیتے تھے آج وہ ترقی یافتہ ہیں، اور پاکستان جو $70 ارب کا آج مقروض ہو چکا ہے۔ ہم نے جو ایئر لائنیں بنائی ہیں، ہماری ایئر لائن 190 ارب کی مقروض ہے، اور کیمریٹس کو دیکھیں، باقی ایئر لائنز کو دیکھیں صاحب۔ اس لیے جو بات ایک اس میں 2 پہلو آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بخاری صاحب والی بات بالکل ٹھیک ہے، اس دن میں بھی اسی شو میں تھا اور خاصی تنقید بھی ہو رہی تھی، سارے آپ یار دوست کر رہے تھے سارے، ہم یہی بات بار بار پوائنٹ کر رہے تھے، بخاری صاحب کو یہ سٹینڈ تھا کہ ضرور مذاکرات کریں، دنیا بھر میں مذاکرات بھی رہتے ہیں، ساتھ میں طاقت کا استعمال بھی رہتے ہیں۔ اپنے اینیمی کو یہ میسج مت بھیجیں کہ ہم بالکل ہار چکے ہیں، ہمارے پاس نہ ول رہ گئی ہے، نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ ہمارے پیچھے سپورٹ ہے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا، پھر آپ کی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی۔ دنیا کا میرا خیال اکیلا ملک ہوگا، دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہیں، جنگیں بھی ہوتی ہیں، مسائل بھی ہوتی ہیں، اور کون سا ملک ہوگا جہاں پہ ایشوز نہیں ہوگا جو ہمارے ہاں۔ لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے جو ہم کرتے رہے کہ بیک کرنے پہ آئیں، اللہ رسول کے واسطے ڈالنا شروع دیں، پیروں میں پڑ جائیں۔ وہ جنگ اور امن دونوں کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں۔ ہم نہ جنگ پوری کر سکتے ہیں، نہ ہم آ کے امن پوری طرح کر لیں گے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے بھی دیکھیں ایک چیز جو فرق ہوئی ہے اس دفعہ کہ طالبان نے ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ سو ابھی اس کی ذمہ داری پر ریاست نے کوئی فیصلہ تو کرنا ہے۔ اگر طالبان دس کوڈ بی اسٹریٹجک یار، فار گاڈ سیک، چلیں ادھر کے فرشتے ہیں جو کچھ فرما رہے ہیں، اگر میں نے کام کیا ہے اور اس کی میں ذمہ داری قبول نہیں کرتا میں اچیو کیا کرنا ہے؟ سر ازیوم کر لیں کہ اسٹریٹجک بھی نہیں ہے اور انہوں نے نہیں بھی کیا تحریک طالبان نے۔ اب ریاست کو کسی لیول پہ جا کے تو فیصل علی خان صاحب اگر کہہ دے یا پھر میاں نواز شریف صاحب کہہ دے کہ کسی بیرونی ہاتھ بیرونی تھا، بندہ تو ہمارا تھا جو استعمال ہوا، تو ریاست نے کسی لیول پہ جا کے تو فیصلہ کرنا ہے نا۔ اور اگر پاکستانی نہیں بھی تھا
ازبک یا تاجک تھا تو اس کو پناہ تو کیا تاجک کو پاکستانی نے دی ہوئی تھی نا. تو ریاست نے کسی لیول پہ جا کے تو فیصلہ کرنا ہے نا. حکیم اللہ محسود کا گروپ نہیں ہوگا, جس کا گروپ ہوگا چلے انڈیا ہوگا, امریکہ اس کے پیچھے ہوگا, بندہ ہمارا استعمال ہوا ہے نظر, ریاست نے کسی لیول پہ جا کے تو فیصلہ کرنا. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ یہی لوگ جن کو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آدمی نے یہ کام کیا, اسی آدمی سے 20-30 سال ہم نے یہی کام دوسری جگہ کرایا. ایگزیکٹلی, اور آج ہم بھگت رہے ہیں, آج ہم اس چیز کو بھگت رہے ہیں. لیکن چلے دوسری طرف آئیں مشرف صاحب کے اوپر. افتخار صاحب, آرٹیکل 6 نہیں لگا تو نہیں لگا مشرف صاحب پہ. آج شام تک خبریں یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا. سکتا تھا. اچھا, اب لگ ہی نہیں سکتا تھا ان کے اوپر, نہیں لگ سکتا تھا. آرٹیکل 6 کو بڑے واضح طور پہ اس کو پڑھو, اس میں تمام ابیٹر بھی شامل ہوں گے. تو ابیٹر تو یہاں پہ اتنا آسان نہیں تھا. 600 لوگوں کی لسٹ بنتی ہے, اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں آئینی اختیار ایکسرسائز, تو آئیے بسم اللہ کیجئے. 600 لوگوں کو لائیں, ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور ان پہ آرٹیکل 6 کے کریں. اور ایک اور بھی لکونہ ہے کہ ابھی آرٹیکل 6 کو چلانے کے لیے, مقدمہ چلانے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہی نہیں مکمل ہوئی. وہ کون جائے گا عدالت میں اور وہ کیسے پیش کرے گا, وفاقی حکومت جائے گی نا صاحب, درخواست دے گی, تیار کیا جائے گا. وفاقی حکومت درخواست دے گی. آئین تو بڑا کلیئر ہے اس میں. آپ کا خیال ہے وفاقی حکومت کرنا ہی نہیں چاہتی؟ وہ کہتے ہیں باتیں چل رہی ہیں, ڈیل ہو گئی, ڈیل کے تحت ملک کے باہر جا رہے ہیں. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کاشف دیکھیں, ڈیل تو اس ملک میں ہوتی ہے اور ہمارے سامنے نظر بھی آتی ہے, لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. ہم کیوں ایک آدمی کو پھانسی کے پھندے پہ لگاتے ہوئے خوش ہونا چاہتے ہیں؟ ہم سب جو اس پروگرام میں بیٹھے ہیں کسی نہ کسی وقت اس مشرف کو جانتے تھے. اگر وہ خرابی کر رہا تھا تو جب وہ اقتدار میں تھا تو تب بھی ہمیں نظر آ رہا تھا. آج وہ he is 70 years old man. If you want to hang a 70 years old man, جس طرح بنگلہ دیش میں 90 سال کے جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسی کی سزا دے کے وہ فیصلے کر رہے ہیں, تو آپ کی مرضی ہے. اگر آپ نے آرٹیکل 6 کو استعمال کرنا ہے اور اگر آپ نے ذاتی بدلہ نہیں لینا مشرف سے, تو پھر آرٹیکل 6 کے تحت جو بھی اس کے ساتھ شامل تھے, جنہوں نے ڈرافٹنگ کی ہے, جنہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے, جنہوں نے اس کا تعاون کیا ہے, وہ 600 لوگ ہیں. جس میں فوجی ہیں, جس میں سویلین ہیں, جس میں پولیٹیشین ہیں, جس میں بیوروکریٹ ہیں. ان سب کو سزا ملنی چاہیے, کیونکہ اگر وائلیشن ہوئی ہے تو ایک فرد نے کی نہیں, سب لوگوں نے ٹولے نے مل کے کی. دیکھیں, 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. سزا ملنی چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سزا دی جائے اور سزا معاف کر دی جائے. وہ تو ٹائم میں ان کو کہا جائے کہ دیکھیں جی آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں, نہیں دی جا سکتی, آپ کو بریک کے بعد سزا نہیں دی جا سکتی. سزا دی نہیں جا سکتی. لوگ کہتے تھے نا کہ اگر ٹرائل ہوگا تو پنڈوراس باکس کھلے گا. جنرل پرویز مشرف نے پاکستان آتے ہی کھول دیا تھا کہ بھائی میں اپنے ایمرجنسی کے آرڈر پر قائم ہوں, اور اگر میں نے 3 نومبر کو توڑا ہے تو میں نے 12 اکتوبر 99 کو بھی توڑا ہے. جن ججوں نے مجھے صحیح کہا تھا ان کا بھی ٹرائل کرو. یہ ساری باتیں پاکستان آ کے انٹرویوز میں کہہ چکے تھے, تو پنڈوراس باکس بات میں نہیں کھلنا تھا. مشرف صاحب, مجھے تو آپ کی سادگی پہ بہت پیار آ رہا ہے. کیوں سر, کیڑی سادگی؟ میں بریک کے بعد اگر یہ سادگی آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا, میں آج پھر کہہ رہا ہوں. جی سر, یہ مشرف صاحب کی ضد تھی کہ میں ابھی واپس جانا نہیں چاہتا, اور یہ ایک کیس چونکہ آف لیٹ یعنی دائر ہوا تھا, انہوں نے یہ ضد کی ہوگی کہ مجھے اس میں سے بھی کلیئر کریں. انہوں نے ان کو اپنا مہمان خصوصی بنا کے یہاں سے رخصت کرنا ہے. میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ ایک پی ایم ایل این کا ڈیلیگیشن ملا تھا, جنہوں نے جا کے ان سے درخواست کی تھی کہ خدا کے لیے ہمارے 2 بڑے دوست ہم سے ناراض ہیں, آپ یہاں سے بحفاظت تشریف لے جائیں, آپ کی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب تک مجھے کورٹ کلیئر نہیں کریں گی میں نہیں جاؤں گا. تو میں آپ کو ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہاں سے اس شان سے جائیں گے, ایک دن کی تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن وہ ایسے جائیں گے جیسے کسی داماد کو رخصت کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دے رہا ہوں, ایک اور انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اس وقت پارٹی کے سرکلز میں یہ پریشانی ہے کہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. انہیں اگر ان کی زمین ہوگی تو یہ نا مشرف صاحب ضد کریں, میں یہی رہوں گا ابھی. سر بریک کے بعد اگر اسی ایشو پہ سر ایک بریک کے بعد سر خانزادہ میں نے جو کہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ جو کہہ رہے ہیں نا, نہیں کسی کو دیکھو, مجھے کسی اور کو بھی تو بات کرنی ہے افتخار صاحب, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مشرف اکیلا مجرم نہیں ہے, یحییٰ خان اکیلا مجرم نہیں تھا, ضیاء الحق اکیلا مجرم نہیں تھا, مشرف اکیلا مجرم نہیں ہے. ٹھیک, خدا کے لیے ذاتی دشمنی سے بالا تر روک دو. اگر آئین کی بات کرتے ہو, کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہو, آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہو, تو پھر جو آرٹیکل 6 میں لکھا ہے اس کو منو ان ہمیں تسلیم کرنا ہوگا.
ब्रेक के बाद रऊफ साहब आपके पास है, लेकिन मेरा सवाल फिर ब्रेक के बाद यह है कि हम 5 लोग मिलकर कोई बैंक डकैती करें, अस्यूमिंग एक बैंक डकैती कर लें, और आप चारों मुल्क से बाहर चले जाए, मैं पाकिस्तान में रह जाऊं, और आप कहेंगे जी को मुझे सजा देना चाहे, मैं कहूं नहीं जी, पहले 5 को लेकर आए, 5 को सजा देंगे तो मेरी सजा, वरना किसी की सजा नहीं। में 5 पाकिस्तान में एग्जांपल ठीक नहीं आती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। रऊफ साहब से पहले शुरू करता हूं सर, इसके बाद आपके पास आऊंगा इफ्तिखार साहब। रऊफ साहब, उनका ख्याल है कि सारों को या किसी को नहीं? मेरा ख्याल है इफ्तिखार साहब मेरे बड़े इंतहाई, और इनकी वाकई मैं दिल से इज्जत करता हूँ, इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स, लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इनका, मैं इससे हम्बली इनसे डिसएग्री करता हूँ। 2-4 चीज़ें हैं। एक तो ये कभी आप देखें कि पिछले 20-25 सालों में एक नया कंसेप्ट है कि जिन्होंने आके वार क्राइम्स पे कुछ काम किया तो उनको सजाएं दी जाए। मसलन हमने ये यूगोस्लाविया में देखा, बिल्कुल उनका कमांडर था मेल शोवेज था, उन्होंने एक अकेले उसको ट्राई किया, उसकी पूरी उन्होंने लाख आर्मी को नहीं कहा कि आर्मी लें, इसके जनरल लें, इसके सारे लोग ने उसको ट्राई किया, सजा दी। हमने हुस्नी मुबारक का केस देखा वहाँ पे, अकेले को ट्राई किया उन्होंने। ऐसे क्रॉमवेल को चले जाएं, जो ब्रिटेन का जो बादशाह है, उन्होंने अकेले उसको कब्र से निकाल के ट्राई करके उसको उन्होंने दोबारा हैंग किया इलाम के तौर पे। ये जो बात कहना है कि या मुशर्रफ या सबको छोड़ दे, सबको क्यों ना करें, ये छोड़ने वाली बात क्यों कर रहे हैं? जहां तक ये कहना है कि 70 साल मुशर्रफ की उम्र है, आप कभी काम करें, अपने इसको रिसर्चर को कहें, ये नैब जब बना था और जनरल अमजद साहब की बहुत बड़ी दहशत थी, बुखारी साहब मारूफ एडिटर थे, इन्हें याद होगा न्यूज़ में, उनकी बहुत बड़ी दहशत होती थी कि पता नहीं जनरल अमजद क्या चीज़ है। उन्होंने देखे तो सही कि जनरल अमजद ने लोगों की जिंदगियां कैसे तबाह की हुई हैं। आप जरा नैब के जो मुल्जमान थे वो 90 साल, AR सदीकी साहब, वेरी ऑनरेबल मैन, अभी उनकी जाकर 95 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। मैंने खुद उनको अपनी आंखों से देखा है कि उनकी बीवी आती थी, वो मजूर हो चुके थे, आंखों से देख नहीं सकते थे, उनको हाथ पकड़ के लेके जाती थी और यहाँ पिंडी के एहसाब अदालत में पेश होते रहे वो यहाँ पे। क्या जनरल मुशर्रफ ने कभी किसी अपने दौर में किसी पे रहम किया कि इसकी उम्र 70 साल है, इसकी 80 साल है? और जिस तरह लोगों को सर्दियों में उठाया गया, इनको थानों में रखा गया, इनको ठिठुरते हुए काम किए, इतनी खौफनाक स्टोरीज हैं। कभी आप अपने इसको रिसर्चर को कहें कि 12 अक्टूबर के बाद लेके 2002 तक सियासतदानों की स्टोरियां सुनने तो आपके रोंगटे खड़े हुए। उनकी फैमिलीज को, वो भी इंसान थे, बुरे थे, करप्ट थे, इवन दे हैड, उनको भी फेयर ट्रायल मिलना चाहिए था, उनको भी अब रीजनिंग और ऑनरेबल तरीके से अनलेस प्रूवन गिल्टी वाला कंसेप्ट उन पे भी आना था। हमारे दिलों में बेपनाह मोहब्बत होती है अपने बादशाह सलामत के लिए, हमारे हुक्मरान के लिए। जब ये इक्तदार में होते हैं, यही मेरे दोस्त इफ्तिखार साहब जो हैं डट के खड़े रहे, रेजिस्टेंस भी की, फाइट भी की, कानून आइन सबको याद दिलवाए। जो ही जनरल साहब जेल तक पहुंचे हैं उसके बाद हमारे दिल में हमदर्दी आ जाती है। देखें जी, अकेला सिर्फ जनरल मुशर्रफ क्यों, क्या जनरल मुशर्रफ ने कभी किसी पे मर्सी की है? एक बात, क्या जो उनके मुल्जमान थे उनसे कभी पूछ लें, उनके साथ कोई मर्सी की है? तीसरी बात, अगर आर्टिकल 6 लगता है ना, 600 क्या 6000 लोगों पे लगता है, अब 6000 पे लगा के दिखाएं। लेकिन ये मत कहें कि अगर आपने लगाना है तो सब पे लगाएं, नहीं लगाना तो मुशर्रफ पे भी ना लगाएं। इफ्तिखार साहब से दुनिया भर में फौजों पे नहीं लगते होते, सुन लें, ना कमांडरों पे लगते होते हैं, ना आपके पॉलिटिशियंस पे जो अबेट कर बकौल इनके। वो कानून में बात ठीक है, हमेशा मैंने आपको 4-5 मिसालें दी हैं। जो टॉप पे आदमी बैठा फैसले कर रहा होता है ना, जो फैसले करवा रहा होता है, जिम्मेदारी अल्टीमेटली उसी की होती है। अच्छा काम करेगा उसी को जाएगा, बुरा काम करेगा उसी को जाएगा। की आपने एग्जांपल दी है, क्रॉमवेल की आपने एग्जांपल दी है, उसने मुबारक, ये वो लोग हैं जिनका इफ्तिखार साहब, इसलिए ये कहना है उनको छोड़ दिया। इफ्तिखार साहब, मैंने जानते हुए एक मिसाल दी थी, 5 लोग अगर बैंक डकैती में मुलव्वस हो और एक को सजा ना हो क्योंकि बाकी 4 गायब हो गए, यानी उनको नहीं। रऊफ 6000 को दे दें, 600 की बात करें, सबको दें। इफ्तिखार साहब, नहीं, रऊफ साहब, मैं एक बात कहूंगा। आर्टिकल की बात हो रही है, आइन के आर्टिकल की, आर्टिकल 6 के, उसमें मुसीबत यह है कि उसमें जहां लिखा है कि एनी पर्सन हु एब्रोगेट और अटेम्प्ट टू कंस्पायर टू एब्रोगेट, सबवर्ट और अटेम्प्ट टू कंस्पायर वगैरह वगैरह शेल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रेड। उसके साथ एक और भी नीचे लिखा हुआ है, एनी पर्सन एडिंग एंड अबेटिंग the act mentioned in the clause 1 which is guilty of the high treason shall likewise be guilty of the high treason। या तो हम आइन को माने या आइन को हम ना माने, एक मेरा ये पॉइंट है। दूसरे, एज ए पाकिस्तानी एक और चीज भी है आर्टिकल 5 में कि लॉयल्टी टू स्टेट इज दिस बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज द अनवायबल, लिखा था, अब चेंज हो गया, ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन wherever may be and of everyone who is in timing within Pakistan। all journals, all judges, all bureaucrats इस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पाबंद थे। किस लिए? कि मुल्क के साथ अपनी वफादारी का सबूत दे। और अगर एक आदमी आइन के तहत
आर्टिकल 6 के तहत एक गिल्टी है हाई टेंशन का, इन अफराद का फर्ज बनता था आर्टिकल 5 के कि उसका साथ ना देते। मेरा पॉइंट ये है। लेकिन सर अगर साथ और दे भी कुछ दिया नहीं। तो फिर अब ये तो नहीं कह सकते कि किसी को पकड़ काशिफ आप साहब, जनरल मैं मुशर्रफ को थोड़ा ट्रायल सा करें बेसब्रा हो रहा हूं। सर, उनसे पूछे कि जनरल साहब आपने जो फैसला किया था मार्शल लॉ लगाना है, मैं जाती तौर पर समझता हूँ अगर कोई केस बनता है जनरल मुशर्रफ वो उन पे यही बनता है, 3 नवंबर वाला बनता है या बेनजीर भुट्टो वाला केस बन सकता है। बाकी जितने भी बन रहे हैं उनमें आप उनको डायरेक्ट इंप्लीकेशन नहीं हो सकती, वो एक अलहदा बहस है। मेरा उस पर बिल्कुल टोटल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ये हो 3 सकता है नवंबर पे आ जनरल मुशर्रफ के हक में हो कि उन पे मुकदमे लाल मस्जिद पे करना, बुकटी वाले करना, ये थोड़े से रिमोट आ जाती हैं चीजें। लेकिन इवन देन अगर भुट्टो साहब को या इस्लामाबाद में बैठे हुए इंप्लीकेट किया जा सकता है कि उन्होंने यहाँ से ये 500 किलोमीटर हुक्म दिया था कि किसी को गोली मार दी जाए और मार दी जाएगी, इन्हीं अदालतों ने इसी सिस्टम में उनको फांसी लगा दी थी और यही आइन था कि जिसका हवाला ये इफ्तिखार साहब है, यही आइन था, यही तरह की कानून समझ था। किताब थी ना? ये किताब थी और भुट्टो साहब की बनाई हुई थी। लेकिन अगर भुट्टो साहब को भाई काशिफ, उस पर आ गया लग सकती सर, बुखारी साहब आ रहा हूं। है थोड़ी सी बात बुखारी साहब, अगर उनको फांसी लग सकती है भुट्टो साहब को, तो जनरल मुशर्रफ साहब तो कहते रहे कि हुजूर के बलोचों को पता ही नहीं चलेगा ये What has hit them? हाँ क्या हिट किया। नंबर 1 ऐसे लाल मस्जिद वाला जो केस है, हमारे भी तो 11 फौजी वहां पे शहीद हुए थे लाल मस्जिद ऑपरेशन। कभी आपने सुना है कि उनके बारे में उनकी एफआईआर किसके खिलाफ होनी चाहिए? वो ना मीडिया बात करता है, ना रियासत बात करती है, ना कोई और बात करता है। आप मुशर्रफ को ट्रायल करें लास्टली सर, अगर वो कहते हैं कि मुझे किसने अबेट किया है उनसे पूछें, उनका ट्रायल हो। एफआईए ने इन्वेस्टिगेट करना था ना, कहां गई एफआईए की इन्वेस्टिगेशन? इमरजेंसी के ऑर्डर को ऑन करते हैं अगर ना, मुशर्रफ साहब खत्म हो गया। कहते हैं कि मुझे रऊफ ने किया है, काशिफ ने, इफ्तिखार ने, शाहजेब या बुखारी साहब ने अबेट किया, उनको बुलाएं, उनको भी ट्रायल करें। लेकिन पहले उनको ट्राई करें जिन्होंने आर्डर पे साइन किए हैं। ये बाद में आते हैं सारे लोग जिनकी बात इफ्तिखार साहब अगर लॉजिकल एक मिनट, अगर बुखारी साहब, ये शाहजेब को सुन लो फिर आप। अगर लॉजिकल ग्राउंड्स पे बात होनी है ना सर, तो 12 अक्टूबर की इमरजेंसी जिस वक्त लगी तो उस वक्त बेशक आर्मी का एक पूरा पावर था। 3 नवंबर की इमरजेंसी में अगर सिर्फ और सिर्फ आप लॉजिक्स को कनेक्ट करें और आइन को थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करें, तो जनरल मुशर्रफ इतने पावरफुल नहीं थे। उस वक्त कौन कौन खड़ा था जनरल मुशर्रफ के खिलाफ? इफ्तिखार चौधरी साहब और दूसरे जजेस खड़े थे, बुकला खड़े थे, सिविल सोसाइटी खड़ी थी, मीडिया खड़ा था, आप लोग बंद हुए थे ना, तो सब खड़े थे। तो इतने पावरफुल नहीं थे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। उस वक्त जिसने साथ दिया वो इक्वल मुजरिम है। अगर उस वक्त इमरजेंसी के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि मेरे साथ मिलिट्री के ये लोग थे, गवर्नर्स थे, सारे चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त एक कमजोर जनरल परवेज मुशर्रफ था, ताकतवर जनरल परवेज मुशर्रफ नहीं था। इक्वली रिस्पॉन्सिबल बनते हैं सारे के सारे। और सर क्या लिखा हुआ है ना, उन्होंने ओन किया बार बार कि मेरा जो इमरजेंसी का ऑर्डर है मैं उसको ओन करता हूं। जनरल मुशर्रफ ही बता सकते हैं कि उनके साथ किसने अबेट किया है और किसने उनका साथ दिया। पहले उनको ट्रायल करेंगे, जब प्रोसीडिंग शुरू होंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, लेट हिम स्पीक आउट। लेकिन ये एफआईए का 12 अक्टूबर का सुना था, एफआईए बड़ी ब्रॉड फुटिंग्स पर ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करेगी। आर्टिकल 6 इफ्तिखार साहब, जरा बुखारी साहब का सिग्नल उठ गया, तो आप कुछ कहना चाह रहे थे सारे पे। वो कह रहे हैं कि किसी एक, आप कह रहे हैं कि सबको करें। सर मैं कह रहा हूं कि 12 अक्टूबर होता तो एक अलग बात। 3 नवंबर को एक कमजोर जनरल परवेज मुशर्रफ, आप ये नहीं कह सकते कि यूनिटी ऑफ कमांड थी, बड़ा ताकतवर था, डिक्टेटर था, क्रॉमवेल टाइप। सर साइन था मगर उस वक्त कमजोर था और लोग अगर साथ ना देते, अगर सिविल सोसाइटी खड़ी थी तो आप ये कह रहे हैं कि या सबका करें या किसी का ना करें? सर मैं ये कह रहा हूं कि सबकी इन्वॉल्वमेंट 3 नवंबर में बनती है। मैं ये नहीं सबको करें या किसी का, सबको करें। अगर आपने किसी का ना करें, वरना किसी का ना करें। आपने शुरू करना है, करना आपने। नहीं, मैं जरा कंसेंसस ले रहा हूं। आप कह रहे हैं सबका करें, लेकिन मुशर्रफ साहब का शुरू करें। मैं कहता हूं मुशर्रफ साहब से शुरू करें, जिन का वो बताएं कि मुझे अबेट किया है या मैंने अकेले नहीं किया है, उसके बाद ट्रायल करें। लॉजिकल ग्राउंड्स पे आप जनरल परवेज मुशर्रफ का अकेले कर नहीं सकते। बुखारी भी तो कर ले तो नहीं कर सकते। बुखारी साहब, भाई साहब मेरी गुजारिश ये है, हाथ बांध के, एक तो जो हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बैठे हैं जनाब इफ्तिखार साहब, उन्होंने हमें वजाहत से समझा दिया है कि आर्टिकल 6 क्या है, और जो रऊफ क्लासरा का स्टेटमेंट है वो भी अपनी जगह। खुदा के वास्ते जो चीज होने वाली नहीं है, जो चीज कभी हुई नहीं है, उसके ऊपर हम डिबेट क्यों कर रहे हैं? आप ये देखिए कि जो मुकदमा दायर हुआ था आर्टिकल 6 के तहत, उसका हाल क्या हुआ? कोई एक बंदा पेश नहीं हुआ हुकूमत की तरफ से, कोई चलान पेश नहीं किया गया। ये हवा में थोड़ी हो जाता है, ये किसी वजह से होता है। हमारे मुल्क की GHQ अल्लाह के फजल करम से जो वाहिद एस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क की, वो कभी ऐसा होने नहीं देगी। लेकिन इसका मतलब हम कोशिश करना भी छोड़ दें। बुखारी साहब, सवाल ये है कि राइट ब्रदर्स ने ये सोचा होगा, अगर ये सोच लिया होता कि जहाज नहीं बन सकता, हो नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, तो आज जहाज में हम बैठ के सफर ना कर रहे होते। लेकिन ये फैसला किसी ना किसी ने कभी ना कभी तो करना है कि हमने क्या करना है, और एक स्टेप लेना पड़ेगा। एक दिन आप और इंतजार कर लीजिएगा, एक दिन आप और इंतजार कर लें, जब वो यहां से रुखसत होंगे, मैं आपके अगले प्रोग्राम में आके फिर आपसे पूछूंगा। नहीं सर, क्या होगा ये एक अलग है, क्या होना चाहिए, हम आज उस पर बात कर रहे हैं कि क्या उनके साथ होना चाहिए, पर आइन के मुताबिक कुछ होना चाहिए या नहीं। कोई डाउट, उस पर तो कोई दो ओपिनियन नहीं है कि एनीबडी हु वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, एब्रोगेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन,
اس کو ہائی ٹریجن کے تحت جانا چاہیے. لیکن یہ کتنی دفعہ ہوا, اس میں کیا ہوا؟ اچھا کاشف بھائی along with any person aiding and abetting also. وہ ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ کے اوپر وہ پھنس گئے ہمارے دوست پھنس Aiding گئے and ہیں abetting خاصا. لیکن وہ اکیلے نہیں, شاہزیب جی کے ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ کی بات کر رہے ہیں کہ سارے پھر ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ نہیں وہ یار عجیب آدمی ہے. آپ ground reality جواب دینا چاہتے ہیں جو ہوائی جہاز میں تھا, جو لینڈ نہیں کیا تھا اور نیچے انقلاب آ گیا تھا. ایک منٹ میری بات سنیں. ایک آدمی جو ہوائی جہاز میں بیٹھا تھا اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور نیچے انقلاب آ گیا, تو جو نیچے انقلاب لانے والے ایڈنگ اور بیٹنگ تھے وہ بڑے انقلابی شرح بتائیں گا نا کہ میں سب کس نے کیا؟ جس آدمی کو کتنی دفعہ موت دلوانا چاہتے ہیں, اگر جیسے آپ نے کہا نا کتنی دفعہ آپ اس کا ایک سوال ہے, اگر پرویز مشرف صاحب انکار کر دیتے, کہتے نہیں مجھے پرائم منسٹر فارغ کر دیا میں گھر جاؤں گا, خدا کے لیے آپ کا خیال ہے کہ جو نیچے والے تھے گراؤنڈ والے وہ خوب کرتے آگے لے کے آئیں. اس کا سوال کا آپ جواب دے دیں, آپ کو پتا لگ جائے گا کس کے آرڈر سے 3 سال اٹس ناٹ دیٹ 3 سال ہم اگر رونا روتے پورے رہے کیبنٹ پورے جرنیل سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور 3 نمبر کو کہتے ہیں ایمرجنسی نہیں کیا لگا تھا, جو اس کا آتھر تو نہیں تھا لگتی. اس کو ہم نے 6 12 سال اکتوبر کو سچویشن الگ تھی, وہ میں آپ کی بات مانتا ہوں. 3 نومبر کو نہ لگتی. 12 اکتوبر کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کرتے اگر جنرل پرویز مشرف کہتے ہیں 3 نومبر کو میں آپ کو دونوں مثالیں دے رہا ہوں. اگر 12 اکتوبر کو پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں فوجی ٹیک اوور نہیں ہوگا, تو نیچے جنرل عزیز, جنرل احسان, جو جنرل تھے, جنرل محمود تھے, کچھ نہ ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 3 نومبر کو بھی نہیں, 3 نومبر کو بھی اگر پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں ایمرجنسی نہیں لگے گی, تو اس ملک میں ایمرجنسی نہیں. کاشف عباسی صاحب 12 اکتوبر کو نہ آزاد میڈیا کھڑا تھا, نہ بکلا کھڑے تھے, ججز میں دم نہیں تھا, کوئی نہیں کھڑا تھا. آزاد میڈیا کو تو پی ٹی وی پہ کرانے دکھائے جا رہے تھے, 3 نومبر کو بہت لوگ کھڑے تھے اور انپاپولر تھے جنرل. Who had the authority to decide? آج کیا کسی ایک آدمی کے پاس وہ اتھارٹی ہے؟ نہیں ہے. اس وقت ایک آدمی کے پاس اتھارٹی تھی. بہرحال اس کے اوپر یہاں پہ بھائی اتھارٹی جس کے پاس تھی نا کاشف, اس کو آرٹیکل 5 بھی تو سب پڑھنا چاہیے نا. بھلا اتھارٹی کسی کے پاس ہو, لیکن آرٹیکل 5 مجھے کہتا ہے کہ I have to be loyal with the country. وہ تو بائی چانس پرویز مشرف صاحب آگئے. آرٹیکل 6(5) جس کی بات افتخار صاحب کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے, تو میرے لیے بھی تو ہے نا, میں کو آسمان سے تو نہیں بنا تھا 73 میں. مشرف صاحب شاید ایک میجر ہوں گے. آرٹیکل ہے تو اس کی اپلیکیشن سب پہ ہونی چاہیے. اب سب پہ کریں. مشرف آرٹیکل 5 بھی ہے جو عوام کے لیے, جو لوگوں کے لیے ہے, جب تک پیپلز پارٹی تحفظ کرنا نا اس آئین کا. یہ سب تحفظ. آپ دیکھیں نا جو جنرل صاحب کے معاملے میں جن لوگوں کے ہم نام سن رہے ہیں, اس کو وہ کس کس عہدوں پر تھے, آج وہ کس عہدوں پر جا رہے ہیں. لے کے ہم درست 3 نومبر کے لا منسٹر بھی اس وقت منسٹر ہے. جب تک پیپلز پارٹی حکومت جب تک پیپلز پارٹی حکومت سپریم کورٹ میں ہو رہی تھی کہ بتائیں آپ نے کیا کیا, کیس کیا یا نہیں کیا. آرٹیکل 6 پہ 4 مہینے ہو گئے, آپ نے کبھی عدالت سے سنا ہے؟ درست فرمایا. میں نے اگلے ٹاپک پہ جانا ہے. ضمانتیں ہو رہی, ایک اور ٹاپک ہے. ایک فکرہ کاشف میں, ایک فکرہ کون, افتخار صاحب جن لوگوں نے 1973 کا آئین لکھا ہے انہوں نے آرٹیکل 6A اور B دونوں لکھے ہیں. تو پلیز سب پہ لگے ہیں نا, یہ کہ جواز ہے کہ ان پہ نہ رؤف پہ لگا دیں اور افتخار صاحب پہ نہ لگیں, اور اس سے پہلے آرٹیکل 5 بھی پڑھ لو. آپ یہ کہہ رہے تھے یہ کیا جواز ہے کہ سب پہ لگائیں, اس پہ نہ لگائیں. یہ قانون سب کے لیے ہے, سب کے لیے, یہ سب کے لیے یار, کسی ایک کے لیے نہیں ہے. میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ اگر مشرف صاحب فیصلہ نہ کرتے تو 12 اکتوبر کو اس ملک میں مارشل لا نہ ہوتا, نہ فیصلہ کرتے تو 3 نومبر کو اس ملک میں ایمرجنسی نہ لگتی. So that's where it should start, but let's end it there. چودھری قمر زمان صاحب, چیئرمین نیب. سر اس ملک میں افتخار صاحب سے شروع کرتا ہوں, ذرا دوبارہ میں افتخار صاحب سے شروع کرتا ہوں. سر اس ملک میں احتساب کا ارادہ ہے کسی کا؟ یہ اچھی اپوائنٹمنٹ ہے, بری میں اپوائنٹمنٹ؟ کچھ عرض کروں گا تو شکایت ہوگی, کچھ عرض کروں گا تو شکایت ہوگی, میرے خلاف پہلا کیس بن جائے کہ ADCG ٹو دی ضیاء الحق, دا مین جس نے اپنی ریٹائرمنٹ لے کے اسی وقت اپنے آپ کو انڈکٹ کرا لیا, وہ اس کو آپ یہ نیب کا ادارہ دے رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خرابیاں, سب سے زیادہ تباہی, سب سے زیادہ اداروں کو جو خرابی آئی اس دور میں آئی. فار گاڈ سیک یار ایسا نہ کرو یار, نہ کرو ایسا. سر میرے خیال سے کاشف بخاری صاحب اس سے زیادہ مور لائل دین دا کنگ آدمی پوری بیوروکریسی میں نہیں ہے. اس لیے بادشاہ وقت کو وہ سوٹ کرتا ہے, انہوں نے اس کو لگا دیا ہے. ہم کو جتنی مرضی تکلیف ہوتی رہے, انہوں نے بندے وہی لگانے ہیں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں. درست. مسئلہ یہ تھا اس پورے الیکشن کا سب سے بڑا سلوگن کرپشن بنا. ایگزیکٹلی. اور انفارچونیٹلی عمران خان صاحب اور میاں صاحب کی کمپیٹنگ کیمپینز میں کرپشن سب سے بڑا سلوگن تھا.
کیا یہ چودھری قمر زمان صاحب اس کرپشن کو روک پائیں گے یا وہ کیسز جو لٹکے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ سر چودھری قمر زمان صاحب کو نیب چیئرمین لگا کے ان کا بڑا اچھا کریئر ہوگا. میاں صاحب اپنی الیکشن تقریروں سے ہٹ کر ایک کیریکٹر بن گئے, ایک نیا کیریکٹر بن گئے. اگر میاں صاحب کرپشن کے خلاف باتیں کیا کرتے ہیں, اب یاد ہوگا نا زرداری صاحب کے خلاف چھوٹے میاں صاحب کی تقریریں, بڑے میاں نواز شریف صاحب کی تقریریں, کرپشن نہیں سر ایسے ختم ہوتی. پھر آپ اس عوام کو, اور احسن اقبال صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے $60 ملین سے ملک کی اکانومی نہیں سدھر جائے گی, جو کہ واقعی نہیں سدھر جائے گی, مگر عوام کو 5 سال آپ نے یہی بتایا تھا کہ NRO کے $60 ملین لے کے بھاگ گئے, $60 ملین لے کے بھاگ گئے, تو اس بھی ملک کی اکانومی نہیں سدھر جانی تھی. جب آپ اتنا شور مچا رہے تھے تب بھی آپ کہتے تھے کہ جی چھوٹا سا اماؤنٹ ہے, ہمیں ملک کی اکانومی بہتر کرنی ہے, ٹھیک ہے بہتر ہونے دے, پاکستان پیپلز سمبولک ویلیو زیادہ تھی اس $60 ملین کی, فائنینشیل ویلیو کچھ نہیں تھی. سر اگر یہ 2 اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو مجھے بتائیں نا کاشف عباسی صاحب, اگر زرداری صاحب کی بہن جو ہے ان کا کہا جا رہا ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین لگے, تو پچھلے 5 سال کی کرپشن تو پھر فارغ ہو گئی, اور اگر چودھری صاحب لگ گئے ہیں تو پھر اگلے 5 سال کی کرپشن بھی فارغ ہو گئی, تو پھر اگلے اس کے 5 سال بعد کی بات کریں آپ کے کرپشن ملک میں ہوگی تو کیا ہوگا. میرا تھوڑا سا انٹریکشن ہے جو ان کے ساتھ, بلکہ یہ ہمارے ساتھ ترکی بھی تھے. میں ایک یہ پرسنل نوٹ پہ بات کروں, سارے بندے برے بھی نہیں ہوتے, کچھ چھوٹی سی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. یہ بندہ برے کی بات نہیں کریں, کیا وہ اس پوزیشن کے لیے اچھا شریف اور ایماندار آدمی ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے, ہمیں سخت آدمی چاہیے. اس کا لنک کرتا ہوں, تھوڑا سا لنک کرتا ہوں میں سر اس کا. ڈیسنٹ آدمی, ہمیں بدتمیز اور بےدید قسم کا آدمی چاہیے, ہمیں اچھا آدمی, تمیزدار اچھا آدمی ہمیں رول ریگولیشن والا تھوڑا سا بٹ انکمپرومائزنگ آدمی چاہیے, جو میرا خیال ہے کہ ضروری دبکے والا ہو, دھمکیاں والا. جنرل سے جیسے ہم نے بڑے دیکھے جو اکاؤنٹیبلٹی کرنے آئے تھے, اور پتہ یہ چل رہا ہو کہ جنرل مشرف کے لیے پولیٹیکل پارٹیز بنا رہے تھے. ہمیں ایک ڈیسنٹ اچھا اور تھوڑا سا ایک انکمپرومائزنگ آدمی چاہیے. ترکی میں یہ وحد یہ فیڈرل سیکرٹری تھے, یہ قمر زمان چودھری صاحب, بخاری صاحب موجود تھے, جنہوں نے کچھ صحافیوں کو بلا کے کچھ چائے پلائی, بریفنگ دی کہ ہم کس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں. باقی ادروائز وہاں پہ ہمیں ٹریٹ کیا. بخاری صاحب مجھے یہ ڈینائی کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, کہ جیسے کوئی وہاں سے کسی اور خطے سے آئے ہوئے ہیں. ان میں ڈیسنسی ہے نمبر ایک چیز کہ یہ ڈیسنٹ آدمی ہے, سمجھدار آدمی ہے, ایک اچھے طریقے سے ڈیل کرنا جانتے ہیں, نمبر 1. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں, اب اس میں مجھے یہ بتائیں قمر زمان چودھری صاحب کا کیا قصور ہے؟ آپ کے اس ملک کا صدر کرپٹ ہے, الجڈلی کرپٹ ہے, NRO کے 11 کیسز کھلنے والے ہیں. آپ کے ملک کا وزیر اعظم کرپٹ ہے, چاہے گیلانی صاحب سے شروع کریں, راجہ صاحب پہ جائیں, اب نواز شریف صاحب پہ جائیں, ان پہ مقدمات ہیں. آپ کا اپوزیشن لیڈر کرپٹ ہے, اس پہ نیب میں کیسز ہے. یہ جو ٹرائل ہے, آپ مبینہ کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم کو آپ نے کرپٹ صاحب کو مبینہ کہہ دیتے ہیں سر, مطلب ہے کیونکہ میں نے لفظوں کو شارٹ کیا نا, ٹائم تھوڑا ہے سر. میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیں یہ جو ٹرائل ہے یہ بیسیکلی ان کا نہیں ہے. جس ملک کے صدر پہ کیسز ہوں, وزیر اعظم پہ کیسز ہوں, اپوزیشن لیڈر پہ. سر ایک منٹ سر, چھوٹی سی مجھے آرگومنٹ سر پورا کرنا ہے. پھر آپ کو بےدید اور بدتمیز قسم کا آدمی چاہیے سر. میں تو یہی آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کو بدتمیز اور بےدید قسم کا آدمی پورا کرنے دیں. آپ کو ڈیسنٹ آدمی جو آپ کو بٹھا کے بتائے سر آپ اس کام کے لیے وہ ڈیسنٹ ہے, ایماندار, اچھا کریئر ہے, میں نے پورا پڑھا, بہت اچھا کریئر ہے, بٹ سر ویسا بندہ چاہیے. مجھے ایک چھوٹا سا آرگومنٹ پورا کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ٹرائل جو ہے بیسیکلی کیا اس ملک کا جب صدر, وزیر اعظم, اپوزیشن لیڈر تک کرپٹ ہوں گے, یہ ٹرائل بیسیکلی ان کا نہیں ہونا. جو بات آپ کہہ رہے ہو بڑی امپورٹنٹ ہے, اینی ہوپ کہ یہ چودھری صاحب کے ذہن میں ہے, ان کا میں نے انٹرویو دیکھے, یہ ٹرائل قمر زمان چودھری صاحب کا ہے کہ یہ کیسے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے. میرا یہ خیال ہے, ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے ان سے یہ سوال پوچھا, اعزاز سید کا تھا جیو ٹی وی پہ, بڑا اچھا سوال پوچھا اعزاز نے. انہوں نے یہی سوال پوچھا جو ہم اٹھا رہے ہیں کہ پچھلے کیسز کا کیا کریں گے, پرائم منسٹر کا باقاعدہ ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جب تک ہم وزیر اعظم یا پچھلے جو کیسز تھے ان کو ریوائیو نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر ٹرسٹ کوئی نہیں کرے گا. میرا خیال ہے لیٹ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں. اس ملک میں فرشتے نہیں آ رہے. اگر آپ نے ابھی سے بھی اس کو کنٹروورشل کر دیا, پہلے نائب آپ کا ڈمپ ہو چکا ہے, ڈیفنکٹ ہو چکا ہے, ہزاروں کیسز پڑے ہیں جس پہ چیئرمین نائب نے اسٹیمپ کرنی ہے. یہ قمر زمان چودھری صاحب کو ٹائم دیں. ہم نہیں کرتے, حکومتی فیصلے چیزوں کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. اچھا رو بھائی, آپ نے کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ اسٹوری کی ہے نا, آپ نے جب یہ نام سنا تو آپ نے کہا کہ زبردست کام ہو گیا, آپ بھی کہہ رہے تھے او ہو ہو. نہیں سنے جو میں نے انصار عباسی صاحب جیسے آدمی نے کہا مکمل ہو گیا. میں افتخار صاحب, میں نے ٹویٹ کیا, میرا یہ خیال ہے اگر آپ نے اس چیئرمین کو بھی ہٹا دیا, ایک کیس بھی آپ کا شروع نہیں ہو سکے گا. 10 ہم چیئرمین اور یہی حکومت چاہتی ہے. ایک اچھی بات ہے جوئی صاحب کی, اچھا جوئی صاحب کی ایک اچھی بات ہے کہ وہ عدالت کو ہمیشہ سنتے ہیں. انہوں نے احمد مختار صاحب کو پیچھے روکا تھا کہ عدالت کا, یہ ایک اچھی بات. افتخار صاحب بھائی بات کرنے دو گے, افتخار کرنے دو گے. رؤف دیکھو میں کچھ اور کہنے لگا ہوں. رؤف آپ نے جو کہا درست کہا کہ انہوں نے ٹرکی میں آپ کو چائے پہ انوائٹ کیا. وہ بہرحال وہ ٹرکی کیوں گئے تھے مجھے نہیں کیا, 10-12 اور صاحب پہ گئے تھے. وہ نہیں میں یاداشتوں پہ دستخط ہو دیتے, وزیر داخلہ نہیں گئے تو اس وجہ سے سیکرٹری داخلہ کو بھیجا گیا. ایک سیکنڈ ہے, حوصلہ تو کر لو بڑے بھائیو. لیکن میرے دوست, کیا یہ شخص ADC2 ضیاء الحق تھا یا نہیں تھا؟ یار بھٹو صاحب بھی تو رہے ہیں جنرل. جب آپ سنو میری بات سنو, شیخ رشید والی بات بھٹو کو, یار میری بات سن لو گے پلیز. آپ اپنا لاجک دے بیٹھے, میری بھی لاجک سن لو. جی افتخار صاحب, ایک ایسے شخص کا ADC جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لگایا ہو, کیا اس کی پارٹی اس آدمی کو اس قابل سمجھے گی
کہ اس کے کیے گئے فیصلوں کو تسلیم کرے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا نہیں ہے بارے میں اس کی پارٹی نے ضیاء الحق کے وزیر گیلانی کو وزیر اعظم نہیں بنایا, یسرا گیلانی صاحب کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پارٹی نے اپروول دی ہے, یہ مل کے کام ہوا ہے. خورشید شاہ صاحب کے ساتھ مل کے یہ بات ہوئی ہے. اور بھائی مجھے بہت اچھا پتا ہے آپ سے, میں بات جو کہہ رہا ہوں میں اس نے حق استعمال کرنا جو روف نے کیا. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں ایسے کسی شخص کو بھی ایسے عہدے پر فائز نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں سب سے بڑی مخالف جو پارٹیاں ہوں گی ان کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے کہ یہ نظریاتی طور پہ اور ان کی تربیت جو ہوئی ہے وہ ہمارے خلاف ہوئی ہے. انہوں نے فوج کو چھوڑ کے جو انڈکشن کرائی تھی اس سول سروسز میں وہ ایک عمر نے کی تھی. بالکل. تو آئی ڈونٹ وانٹ سچ تھنگس ٹو ٹیک پلیس, کیونکہ آج کہا جا رہا ہے, ابھی کل ایک پریس کانفرنس ہوئی. بالکل ٹھیک جی بخاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر, میں بخاری صاحب سے پوچھ لوں, وہ آپ سے شاید اختلاف کرے. جی بخاری صاحب. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو رؤف کلاسا صاحب نے کہا, جو ہمارے بھائی افتخار فرما رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بیوروکریسی کی امپورٹنٹ پوسٹ کے لیے باہر سے امپورٹ کرنے پڑیں گے لوگ. ویری ٹرو. کیونکہ ایسے لوگ جو بالکل آنےسٹ اسٹریٹ فارورڈ ہوں اور کسی طرف لیننگ ان کی نہ ہو, وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی بیوروکریسی میں کہاں سے آئیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. چلے سر بندے پھر باہر سے, پھر اس ملک میں دیکھیں, پھر اس ملک میں آنےسٹلی ساروں کو بتا دیں اس ملک میں نہیں ہوگا. نہیں سر, دو اور سیدھا سیدھا کہہ دیں. دیکھیں یہ پہلے میں سننا کرتا تھا سر ریٹائرڈ فوجی, ریٹائرڈ آخری پوائنٹ جج بھی ہو سکتا ہے. یہ جو صاحب ہیں کیا یہ ضیاء الحق کے ساتھ بطور ایبیٹر اور ایڈ نہیں کر رہے تھے؟ چلیں یہ بات بھی نقطہ بھی ٹھیک ہے. کیا وہ اکیلے تھے؟ پوری پیپلز پارٹی بھری پڑی ہے, اٹھا کے دیکھ لیں. افتخار صاحب سے بہتر پرسن پولیٹیکل ہسٹری کو بہت کم ساتھی جانتے ہیں. نہ رؤف آپ ساروں کو سزا دینا چاہتے ہو, جب میں سنگل آؤٹ میں نے کب کہا ہے غلط جا رہے ہیں. میں نے آپ کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے کہا سب کو ملنی چاہیے. لیکن میرا نقطہ یہ ہے یہ بریک پر جانے سے پہلے کہ یہی پی ایم ایل این تھی جو ایک نیا احتساب قانون لانے پر اتنا زور دے رہی تھی 5 سال. وہ پیپلز پارٹی سے اتفاق نہیں کر رہے تھے. ان کا خیال تھا سخت قانون آنا چاہیے, اس قانون میں پروویژن ڈالتے, وہ آسما جہانگیر ٹائپ کسی بندے کو بنا دیتے آپ چیئرمین نیب یا احتساب بیورو کا چیئرمین, کوئی ایسے آدمی کو جس کی چیزیں ہوتی ہیں. ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا فائل کو, کرپشن کو, یہ مان لیں آپ مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ آپ کا تھوڑا سا بندہ گرانی صاحب راجہ صاحب سمجھتے ہیں یار آپ وزیر اعظم بنا دیں گے, احتساب بیورو کا چیئرمین آپ نے نہیں بنانا. بھائی کام تو سارا بیوروکریٹ نے کرنا ہے, لیکن ایک سخت فیصلہ کرنے والا, مشکل فیصلہ کرنے والا دیدار شاہ, جسٹس دیدار شاہ سے بہتر بندہ نہیں ملنا تھا جنہوں نے ایون نواز شریف صاحب کو یا پھانسی سے بچوایا. اس پہ بھی نواز شریف صاحب راضی نہیں ہوئے. ظہیر صاحب کو بنا دیتے, کہاں سے بندہ خواجہ ظہیر صاحب کو بنا دیتے. سینگ ہے برطانیہ میں وہ خواجہ ظہیر صاحب کو قانون بھی آتا تھا, ان کا وہ بڑے سینئر بیوروکریٹ بھی تھے, بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی بھی تھے, ان کو بنا دیتے. پھر سر قانون بناتے اس میں اچھی یہ پروویژن چھوڑتے کہ اچھے لوگ آ سکیں. میرا خیال ہے لیٹ اس کو تھوڑا سا کام دیں, ہم سال 2 سال اور گزر جاتے ہیں. سوال یہ بریک لینے دیں, بریک کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. کیسز دیتے ہیں کہ زرداری صاحب پہ ریوائیو کرتے ہیں, کیسے نہیں کرتے. وہ جو ان کے ساتھ یہ کیسز پڑے ہیں, نواز شریف صاحب کو کیسز پڑے ہیں, ان کو ریوائیو کرتے نہیں کرتے. میرا یہ خیال ہے انہیں کچھ 2-4 ماہ دینے چاہیے, اس سے پہلے ہم ججمنٹ ہو سکتا ہے وہ کریں اور ہم غلط ثابت نہ کریں تو ہم ادھر ہی بیٹھ کے پھر رونا رو رہے ہوں گے اس ملک کی قسمت کا کہ صاحب 6 مہینے دینے میں حرج جو نہیں ہے. نعرے ہم مارتے رہے. فصیح بخاری صاحب کے لیے بھی کہا گیا تھا 6 مہینے دینے. یہ وہ بہت ملک کا ٹرائل اور ایرر کی بنیاد پہ, فصیح بخاری صاحب کیا ثابت ہوئے, یہ ملک کا ٹرائل اینڈ ایرر کی بنیاد پہ چلے گا. آپ کوشش کریں, غلطی ہوگی تو اوپس کر کے ہم پیچھے ہٹ جائیں اور اس کے بعد ایک اور غلطی کرنے کے لیے آگے چلیں. ہم نے کام شروع سے ٹھیک نہیں کرنا, لیکن ایک بریک کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو سر جس پر ہم نے بات نہیں کر پائے کچھ وجوہات کی وجہ سے, جو پی پی 72 فیصلہ آباد میں تحریک انصاف جیت گئی ہے. پی ایم ایل این کے گڑھ میں 20 سال بعد تحریک انصاف نے اپنا جھنڈا گاڑا. سر جی یہ بتائیے یہ کیا ہوا ہے, یہ تحریک انصاف جیتی ہے یا مسلم لیگ نون ہار گئی ہے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو پالیسیاں, بجلی کے بل بڑھنا اور یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, اس نے مروا دیا مسلم لیگ نون کو ان الیکشنز میں. کیا واقعی یہ ایک ٹریلر تھا؟ اگر اس طرح کی پالیسیز چلتی رہیں تو آگے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میں ذرا لاہور سے شروع کرنا چاہوں گا. ذرا ان کے گھر کے قریب تھا فیصل آباد کا واقعہ, لیکن بخاری صاحب آپ نے پہلے کہا تھا 3 صوبائی کیپٹلز میں دھماکے ہو چکے ہیں, ایک کراچی رہ گیا. الحمدللہ وہ کراچی میں بھی دھماکہ اس پروگرام کے دوران 3 دھماکے ہو گئے, ایک نہیں ہوا. سو وہ انہوں نے اپنا, ہم اس پہ پہلے کہتے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی ہے 4 صوبائی کیپٹلز میں, آج ایک دن دھماکے کر گئے. لیکن ظاہر ہے اس کے میں پہلے بات کر چکے ہیں. بخاری صاحب میں افتخار صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا. فیصل آباد کا کیا ہوا افتخار صاحب؟ پی پی 72 پی ٹی آئی جیت گئی, نون لیگ ہار گئی, کیا وجہ بنی اس کی؟
वही वजह बनी जो लाहौर बनते बनते रह गई। जो 400 वोटों से सीट जीती लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में, वो तो भी तकरीबन हार गए थे। और फैसलाबाद में बिजली का अगर ये रेट होगा और लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, लोगों के कारखाने बंद होंगे, तो लोगों की सियासी जमातों से वाबस्तगी होती तो है, लेकिन जो उनका पेट है और जो उनकी इक़्तिसादी सूरत हाल है, जो उनके अपने घर में भूख है, बदहाली है, उसको सबसे ज़्यादा उनको मुतासर होते हैं और उसका इजहार उन्होंने कर दिया। इसका मतलब है कि आने वाले दिन और आने वाले माह साल जो हैं वो हुक्मरानों के लिए काफ़ी थका देने वाली मेहनत उनसे मांगेंगे। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे और लोगों की ख्वाहिशात जो उन्होंने कमिटमेंट की है वो पूरी नहीं करेंगे, तो ये बात आपको आंदा ज़मीनी इंतखाबात में और भी नजर आएगी। बुखारी साहब, लोग कहते हैं लोग कहते हैं करो या पैरिश हो जाओ, बिल्कुल ठीक। प्रोड्यूस और पैरिश, यानी लोगों को परफॉर्मेंस से। बुखारी साहब, आप भी इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि PP 72 आगे फ्यूचर में भी यही ऐसा हो सकता है अगर मुस्लिम लीग नून ने किबला ठीक न किया?